صلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد و رسولنا مولانا محمد وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، اور ایمان جیسی دولت سے جو اللہ کے خزانے کی سب سے بیش قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے۔ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑی مشقتوں ایمان لانے کے بعد بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، لیکن اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت کہ آپ تو اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے جوتے کے گھسٹنے کی آواز آ رہی ہے، جوتے کے گھسٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو پتہ چلا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ سب نے فرمایا بلال تیرا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تو جنت میں میرے آگے آگے جا رہا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دن میں یا رات میں کبھی بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد جتنی بھی میرے اندر طاقت ہوتی ہے، بشاشت ہوتی ہے، اتنی جو ہے میں تحیۃ الوضو کی نماز پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں۔ آپ سب نے ارشاد فرمایا تیرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں آگے آگے جا رہا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو میں کوہنیوں تک ہونا اتنا ضروری ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت نہیں بلکہ یہاں کندھوں تک دھویا کرتے تھے، وضو میں یہاں کندھے تک دھویا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کو وضو روشن ایسا والی ہوگی اس کی وجہ سے میں پہچان جاؤں گا، کیونکہ میری امت جو وضو کرے گی اس کی وجہ سے اس کے اعضا، اس کے جو بدن کے حصے ہیں وضو کرنے والے وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان جاؤں گا کل قیامت کے دن۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو یہاں کندھوں تک دھویا کرتے تھے تاکہ کل قیامت کے دن میں پہچانا جاؤں، میرے جو ہے بدن کے حصے اور زیادہ چمکے، اس لیے جو ہے اپنے کندھوں تک دھویا کرتے تھے۔ صحابہ کے اندر نیکیوں کو کرنے کی کتنا جذبہ تھا، عبادت کرنے کا جذبہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، سبقت لے جانا، یہ ان کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک بار بہت بیمار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیا تم نے جو ہے وصیت کر دی ہے؟ کیونکہ جب آدمی انتقال فرماتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں انتقال کر جاؤں گا تو اپنے مال کو وصیت کرتا ہے، یہ مال جس کا حق ہوتا ہے اس کو وصیت کرتا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا سعد تم نے کیا وصیت کر دی؟ سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی ہاں میں نے وصیت کر دی، میں نے پورے مال کی وصیت کر دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اپنی اولادوں میں کیا چھوڑا؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ اے اللہ کے نبی میری اولادیں جو ہے مالدار ہیں، ان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہیں، اس لیے میں نے ساری اپنی دولت اللہ کے راستے میں دینے کی وصیت کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت زیادہ ہے، کچھ ان کے لیے بھی بھلے ان کے پاس ہے لیکن ان کے لیے کچھ چھوڑ جاؤ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی آدھا اللہ کے راستے میں، آدھا جو ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی 2/4 اللہ کے راستے میں، 2/3 اللہ کے راستے میں، 1/3 جو ہے اللہ کے راستے میں، اور 2/3 اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اچھے ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، بیماری ان کی ٹھیک ہو گئی،
ایسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے اندر نیکیوں کے کرنے کا کتنا جذبہ تھا. آج ہمارے اندر کیا چیز ہے؟ بڑی مشکل سے کیا کریں مولوی صاحب، بڑی مشکل سے ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں. بڑی مشکل سے ہم 5 وقت کی نمازی کو پڑھ لیتے ہیں، بھائی تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، ذکر کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن صحابہ کے اندر ایک ایک صحابی کس طرح میں جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ جاؤں نیکیوں میں، کس طرح میں نیکیوں میں بڑھ جاؤں. کسی کو دیکھتے نہیں تھے کون کتنا کر رہا ہے، بلکہ یہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میں نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جاؤں. ایک ایک صحابی کا واقعہ آپ دیکھیں کہ ہر صحابی چاہتا ہے مال خرچ کرنے میں، جہاد میں شامل ہونے میں، کس طرح جو ہے میں شہید ہو جاؤں. ہر صحابی کا جذبہ تھا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں رات بھر جو اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ کس طرح راضی ہو جائے. یہ ان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابیوں میں سے ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے ایران کے رہنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جب ایمان لائے تو اپنے اہل بیت ان میں شامل فرمایا، اپنے گھر والوں میں شامل فرمایا اللہ کے نبی نے. کیونکہ نیکیوں کا کرنے کا جذبہ یہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت میں ان کو شامل فرمایا. یہ اصفہان کے رہنے والے تھے، بہت بڑے زمیندار گھرانے کے تھے، سردار کے گھرانے کے تھے، اور وہاں کے بادشاہ جو وہاں کا بادشاہ پارسی تھا، جہاں کی آگ کی پوجا کی جاتی ہے، تو وہاں آگ جلائی جاتی تھی، کبھی آگ بجھتی نہیں تھی. تو ان کے باپ جو ہے اس پر ان کا یہی کام تھا کہ آگ کو جلانا، کہ آگ بجھنے نہ پائے. سرکاری ملازم تھے. تو یہ کہیں چلے گئے تو یہ جب بڑے ہوئے تو ان کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو اسی کام پر انہوں نے متعین فرما دیا، کہا بیٹا یہ کام کرنا. یہ کام کرتے تھے بڑی مستعدی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اس کام کو کرتے تھے. لیکن ایک بار کسی کام سے ان کے والد نے بھیجا تو یہ گئے تو دیکھا کہ ایک عیسائی کے چرچ میں جو ہے کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو ان کو یہ لگا کہ جو ہے یہ ان تعلیمات سے بہتر ہے، پارسیوں کی تعلیمات سے، پارسیوں کے مذہب سے کہیں بہتر ہے. کیونکہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات ہے کہ جو ہے چونکہ عیسائی تھے، کچھ نیک تھے اور قریب جو ہے ختم ہو رہا تھا، عیسائیت ختم ہو رہی تھی، کچھ لوگ نیک بچے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے اس سے کہیں بہتر تعلیمات ہے، تو انہوں نے جو ہے اسی چرچ میں رہنا شروع کر دیا. بلکہ گھر گئے تو ان کے باپ نے ان کو نکال بھی دیا، کیونکہ یہ عیسائیت قبول کر چکے تھے. اس کے بعد جب وہ پادری کا انتقال ہو گیا تو پادری سے پوچھا بھائی میں اب کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں جو نیک عالم ہو، جو عمل کرنے والا عالم ہو. تو یہ بتائے ایک جگہ دوسرے جگہ چلے گئے. پھر ایسے کرتے جب آخری جو پادری انتقال کرنے لگا تو ان سے بھی یہی سوال کیا انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ اب میں کہاں جاؤں، اب کوئی تو نیک عالم ملتا ہی نہیں ہے، کس کے پاس میں جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کا پیدائش کا زمانہ بالکل قریب ہے، اس لیے آپ مدینہ چلے جاؤ، عرب چلے جاؤ. تو یہ دین حق کی تلاش میں، حق دین کی تلاش میں جو ہے پوری زندگی چلتے رہے اور ایک کارواں کے ساتھ یہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. تو مکہ کے قریب جب پہنچے تو وہ کارواں نے جو ہے ان کو پکڑ کر جو ہے غلام بنایا، ان کو بیچ دیا. اور جب یہ بیچے گئے تو مدینہ میں چلے آئے، ایک یہودی کے ذریعے جو خریدے گئے تو یہ چلے آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو پھر یہ انہوں نے جو ہے کئی طریقے سے اللہ کے نبی کا جو ہے امتحان بھی لیا کہ حقیقت میں نبی ہے نہیں ہے. تو جب ہر طرح سے انہیں مطمئن ہو گئے پھر اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے دین کی خاطر حق، سچے حق تلاش کے لیے جو ہے کتنی محنت کی ہے. کئی بار بکے ہیں، کئی بار جو ہے غلام بنے ہیں، لیکن ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتے تھے. تو یہاں تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے ہیں. غزوہ خندق کے اندر چونکہ یہ بڑے جو ہے سپہ سالاری میں اور جو ہے جنگی صلاحیتوں میں بڑے ماہر تھے، تو جنگ خندق میں انہی کی جو ہے مشورے سے جو ہے مدینہ کے چاروں طرف جو ہے خندق کھودی گئی تھی، انہی کی مشورے سے کھودی گئی تھی، انہوں نے مشورہ دیا تھا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے عبادت میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو
عبادت میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو بھلایا تھا، پوری زندگی بغیر سر و سامان کے رہے، یعنی گھر دوار ان کے پاس نہیں تھا، کوئی سامان زندگی گزارنے کا نہیں تھا، یہ راہب نہیں تھے لیکن راہبوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، پوری زندگی اپنی گزاری ہے۔ اور یہ بعد میں بحرین کے گورنر بنے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی سے ایک بار آئے تو اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی ان کے بارے میں سنا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، 30 دن روزہ رکھتے ہو، رات بھر نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تو اللہ کے نبی تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ نے بے شک صحیح سنا ہے، تو کہا نہیں یہ بہت زیادہ ہے، اتنا تم نہیں کر سکتے۔ کہا اللہ کے نبی میرے پاس طاقت ہے، کہا پھر بھی جو ہے تم جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جو ہے 15 دن روزہ رکھوں گا، 15 دن جو ہے کھانا کھاؤں گا اور آدھی رات عبادت کروں گا، تو اللہ کے نبی فرمایا یہ بہت زیادہ ہے۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی ایک دن میں روزہ رکھوں، ایک دن جو ہے کھانا کھاؤں، ایک دن گیپ کر کے روزہ رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کھانا کھاتے تھے۔ یہ صحابی، یہ جتنے صحابی ہیں یہ سب کے سب کسی نہ کسی ملک کے پردھان منتری، کسی نہ کسی ملک کے گورنر نے، کیونکہ انہوں نے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا دین کے اندر، نیکیوں کا جذبہ ان کے اندر تھا، نیکیوں کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنتیں کتنی مشقتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وضو کو یہاں تک کیا کرتے تھے، وہ بھی ایک ملک کے گورنر، ایک ملک کے پردھان منتری بنے۔ جو صحابی بیمار تھے وہ جو ہے روم، جو اس وقت کا سپر پاور تھا، روم اور فارس اس وقت کے جو سپر پاور تھے، وہاں کے جو ہے چیف کمانڈر بنے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بھی نیکیوں کو کریں گے، نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، اپنی نمازوں کو 5 وقت کی نماز کے علاوہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نمازیں پڑھیں، اس کے علاوہ اوابین کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں کیا آتا ہے؟ عشاء کی نماز یہ ہے کہ 1-2 رکعت آدمی جو ہے دن نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، تو 2 رکعت نماز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں میں اس کے مددگار ہو جائیں گے۔ بتاؤ اللہ مددگار ہو جائے تو بتاؤ کوئی کام بگڑ سکتا ہے؟ نہیں بگڑ سکتا۔ اور اگر 2 رکعت نماز اور پڑھ لیں تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، وہ بھی مقبول۔ ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، پیسہ لگا کے جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا عمرہ، اس کا حج قبول نہ ہو، لیکن اس پر چونکہ اللہ کا وعدہ 2 رکعت نماز پر، اگر یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس پر مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مثال راہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اتباع کر لو گے تو راہ راست پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہر صحابی ہمارے لیے راہ راست، ہمیں جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں اور صحابہ کی زندگیوں کی اتباع کریں۔ تو 20 سال کی زندگی کے اندر صحابہ کی یہ صفت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سپر طاقت کو زمین دوز کر دیا۔ 20 سال کے اندر روم اور فارس جو تھے ان کو جو ہے ان کے قدموں میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن کیا زندگی کے اندر کیا تھا؟ سب کچھ صحابہ کہتے ہیں اگر ہم کو اس دین کی خاطر جتنا دنیا ہم کو ملی، اگر 500 نسلیں بھی اگر دنیا کماتی تو اتنا کما نہیں پاتی جتنا ہم نے جو ہے اس دین کی وجہ سے، اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جتنا ہم نے مال کمایا ہے، جتنا دنیا ہم نے کمائی ہے، صرف وجہ یہ تھی کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اگر یہ جو ہے دن پر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے تھے تو رات کے مسلح پر اللہ کے سامنے جو ہے گروہزاری کرتے تھے۔ آج وہی چیز ہمارے اندر چھوٹ گئی، آج ہم نہ دنیا میں ہیں نہ دین میں ہیں، اور دین بھی گیا اور آخرت بھی گئی، صرف دین چھوڑنے کی وجہ سے۔ صحابہ اسی دین پر محنت کرتے تھے تو دنیا بھی ان کے ہاتھ میں تھی اور آخرت بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ پوری دادا آدم سے لے کر جتنی امتیں ہوں گی، کوئی امت اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہیں چلی جائے گی، تب کوئی امت جو ہے جنت میں نہیں جا سکتی۔ یہ کسی کرامات ہے؟ یہ صحابہ کی کرامات ہے، یہ صحابہ کی کرامات ہے۔
کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو دل سے جو ہے مانا تھا، اپنے دلوں میں بسایا تھا، اس لیے وہ دنیا بھی ان کے ہاتھ میں تھی اور آخرت بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ آج ہم سے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، آج ہم سے ایک جو ہے رکوع تلاوت نہیں کی جاتی۔ کیونکہ صرف ہم دنیا کی محبت میں ہیں، دنیا کی محبت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی بلند رہو گے اگر تم جو ہے دین پر عمل پیرا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تمہارے پاس جو ہے پارٹی مضبوط ہو جائے، تمہارے پاس جو ہے مال زیادہ ہو جائے تو تمہارے ہاتھوں میں حکومت ہوگی، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ تم دین پر قائم ہو جاؤ، تم دین کو ماننے والے ہو جاؤ۔ اگر تم یہ کرو گے تو حکومت ہم تمہیں دیں گے۔ اور مٹھی بھر صحابہ تھے، مٹھی بھر، 1.25 لاکھ صحابہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف 1.25 لاکھ صحابہ تھے، لیکن ساری دنیا کے اندر پھیل گئے اور ساری دنیا میں جو ہے دین کا جھنڈا گاڑ دیا۔ صرف وجہ یہ تھی کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے تھے، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن صرف دین کو پھیلانے کی خاطر جو ہے دوسری جگہوں پر جاتے تھے۔ مال کمانے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ دین کمانے کے لیے جاتے تھے، دین پھیلانے کے لیے اور جو ہے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ صرف یہی ان کا ایک مقصد تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی عزم کریں، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے، اپنے نبی کی سنتوں پر چلیں گے، اپنی زندگی کے اندر دین کے ایک ایک شعبے کو لائیں گے، اپنی زندگی میں دین کے ایک ایک شعبے کو داخل کریں گے۔ اگر اس طرح ہم نے عزم کر لیا، آج بھی اگر ہم نے ہمت کر لی، آج بھی عزم کر لیا، اس پر عمل پیرا ہو گئے تو دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں بھی جو ہے نام کمانے کا اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے بلند ہونے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم آج یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، روزے کی پابندی کریں گے، تلاوت کی پابندی کریں گے، ذکر کی پابندی کریں گے۔ جب کوئی بندہ کبھی کسی مصیبت کے اندر ایک بار اللہ کو پکارتا، مصیبت کے اندر جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایسی انجانی آواز ہے، کیسی انجانی آواز ہے۔ جب انجانی آواز ہوتی ہے آدمی دھیان نہیں رکھتا، آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی کھٹکھٹائے اور انجانی آواز ہو، آپ کو آواز پہچانی نہ لگتی ہو تو آپ ایک بار اس کو کہیں گے ہوگا کوئی ہوگا چلا جائے گا، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے اللہ بھی جب ہم کسی مصیبت کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ بھی ہماری آواز کو نہیں سنتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، نمازوں میں اللہ کا ذکر کریں اور نمازوں کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ اگر ہم کسی مصیبت کے اندر بھی جو ہے خوشحالی میں اگر اس چیزوں کی پابندی کریں گے اور اگر مصیبت کے اندر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کہیں گے کہ کوئی جانی پہچانی آواز ہے، دیکھو پھر اس کو کیا کون بلا رہا ہے، کون سا بندہ، اس کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ ترنت جو ہے سنتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی آپ کا کوئی سگا آ جائے آپ کے دروازے پر رات کے 12 بجے کھٹکھٹا دے تو آپ ترنت دروازہ کھولیں گے نہیں کھولیں گے؟ ایسے ہی اللہ کے ہم یہی چاہتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوگا پہلی آواز پر اللہ سنے گا، مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا، ٹھیک اسی طرح۔ لیکن اس لیے آج ہم نے جو اللہ سے ناطہ توڑ لیا ہے، اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، اس لیے آج ہماری پریشانیوں کے وقت بھی اللہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم 100 بار جو ہے فجر کے بعد، 100 بار عصر کے بعد پڑھیں۔ درود شریف اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، یہاں تک ہمارے اکابر ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم اگر بچپن سے لے کر اپنی موت تک سجدے میں رکھ کر بھی جو ہے ان کا شکر ادا کریں تو ہمارا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ان کا احسان ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کم سے کم 100 بار صبح کو فجر کے بعد، 100 بار عصر کے بعد جو ہے درود شریف پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ جو ہے میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا تھا، جبکہ آپ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی آپ استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار کا مطلب کیا تھا؟ توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے توبہ کرنا، اللہ سے توبہ کرنا۔ تو استغفار 100 بار فجر کے بعد، 100 بار عصر کے بعد، کم سے کم اتنا ذکر ہم اگر کریں تو دیکھیں ایمان کی حلاوت ہمارے دل کو محسوس ہوگی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت ہمارے دل کو محسوس ہوگی اگر ہم اتنا ذکر کریں، 5 وقت کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، تلاوت کریں تو ہمیں ایمان کی مٹھاس معلوم ہوگی۔ آج تو ایمان روکھا لگتا ہے، دین کی ہر بات روکھی لگتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی مٹھاس پہچانی ہی نہیں۔
हमने उस पर अमल किया ही नहीं, बस किसी तरह एक माहौल है, चले आए और यहाँ पर जो है जुमा की नमाज़ पढ़ ली या कभी मौका मिला एक दो की नमाज़ पढ़ ली। नहीं मेरे भाइयों, पाबंदी करना, उसके वक्त पर पाबंदी करना, जमात के साथ नमाज अदा करना, ये नहीं जब चाहे पढ़ ली, बल्कि ये है कि पाबंदी करना, असल ये है। और ज़िक्र कोई भी पाबंदी करना, तिलावत की भी पाबंदी करना। अगर पाबंदी के साथ हम इस अमल को करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हर मुसीबत के वक्त हमारी सुनेंगे। और जब अल्लाह सुने और अल्लाह मददगार हो जाए तो बताए उसका कोई बाल बेका कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हम आज ही ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह आइंदा सारी पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी जो है अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी तौफीक अता फरमाए। जो लोग सुन्नत में